بسم اللہ الرحمن الرحیم واللہ الذی لا الہ الا ہو عالم الغیب والشہادہ والرحمن الرحیم، اور وہی اللہ ہے جس کے سوا اور عبادت کے لائق نہیں۔ وہ جاننے والا ہے پوشیدہ چیزوں کا اور ظاہر چیزوں کا، وہ بڑا مہربان انتہائی رحم والا ہے۔ عزیز طلبہ، آپ کے سامنے ایک آیت کی تلاوت کی گئی ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا ہے کہ وہی اللہ ہے۔ اب اللہ تعالیٰ اپنا تعارف پیش کر رہے ہیں، حضرت انسان کو بتا رہے ہیں، کیونکہ عزیز طلبہ اللہ تعالیٰ نہیں چاہتے میرے بندے کسی کنفیوژن میں رہیں، کسی بہام میں رہیں، کسی غلط فہمی میں رہیں، کیونکہ معاملہ بڑا حساس ہے۔ اب دیکھیں عزیز طلبہ، یہاں پر کوئی تکلیف آتی ہے چلی جاتی ہے، یہاں پر کوئی مسئلہ بنتا ہے حل ہو جاتا ہے، یا زیادہ سے زیادہ موت آ جاتی ہے، یہی ہو سکتا ہے نا۔ عزیز طلبہ، یہ جو مسئلہ ہے نا آخرت کا، یہ بہت زیادہ اہم ہے کہ اس میں جو سزا ہے نا، سزا وہ بہت زیادہ ہے، اور ان بٹوین کچھ نہیں ہے، درمیان میں کچھ نہیں ہے، یا جنت ہے یا دوزخ ہے۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ اپنے بندے کو بہت زیادہ سمجھاتے ہیں، اور بار بار یہ بتایا جاتا ہے کہ میں کون ہوں، میری کیا دسترس ہے، میری کیا گرپ ہے، میرا کیا اصول ہے، میرا کیا قانون ہے، میں کن چیزوں سے خوش ہوتا ہوں اور کن چیزوں سے میں ناراض ہو جاتا ہوں۔ اور عزیز طلبہ، جب تک معبود کی عبادت اس کو سمجھ کر نہ کی جائے، عبادت کا مزہ نہیں آتا۔ جب تک معبود کا تعارف صحیح نہ ہو جائے تو پتہ نہیں چلے گا کہ ہم کس کی عبادت کیوں کر رہے ہیں۔ اس لیے اللہ تعالیٰ اپنی اتھارٹی بتا رہے ہیں کہ میں کون ہوں۔ وہ اللہ الذی لا الہ الا ہو عالم الغیب والشہادہ، وہی اللہ ہے جس کے سوا کوئی معبود نہیں۔ عزیز طلبہ، معبود کے بارے میں پہلے بھی بات ہو چکی ہے کہ ہر طرح کی عبادت جو ہے وہ اللہ کے لیے، اور ہر طرح کی قربانی ہے اللہ کے لیے، ہر طرح کا جھکنا جو ہے وہ اللہ کے لیے، ہر طرح کی آس رکھنا، امید رکھنا، ہر طرح کی کامیابی ذہن میں رکھنا، وہ کس سے؟ اللہ کے لیے۔ تو زندگی کے جتنے معاملات ہیں اے ٹو زی، سب معاملات کو اللہ کے حضور رکھنا، اس کو معبود کہتے ہیں۔ یہ نہیں ہے کہ صرف 5 وقت نماز ہم نے ادا کر لی ہے، اب ہم فارغ ہیں، اب ہم دنیا دار بن گئے ہیں، اب ہم کاروباری بن گئے ہیں، اب ہم اپنے آپ کو دنیا میں الجھا لیں۔ نہیں عزیز طلبہ، جو عبادت ہے نا وہ 24 گھنٹے ہے، اور 24 گھنٹے عبادت کیسے ہے کہ ہر مرحلے پر اللہ کی رضا کا خیال رکھا جائے، ہر مرحلے پر یہ بھی دیکھا جائے گا کہیں اس قدم سے میرا اللہ تو ناراض نہیں ہو جائے گا۔ عزیز طلبہ، جب بندہ اٹھتا ہے نا، اٹھتا اس وقت سے ہی اس کی بندگی شروع ہو جاتی ہے۔ اگر اٹھتے ہوئے وہ دعا کرتا ہے اور اللہ کا شکر ادا کرتا ہے، اور پھر وضو کرتا ہے، اچھا وضو کرتا ہے، نماز پڑھتا ہے، یہ اس کی بندگی شروع ہوگی۔ جاتے جاتے بھی اللہ کا ذکر، آتے آتے بھی اللہ کا ذکر، اور وہاں جا کر قرآن کی تلاوت، ترجمہ، تشریح کرتا ہے۔ گھر میں آتا ہے، گھر کے معاملہ نپٹاتا ہے، ساتھ اللہ کا ذکر کرتا ہے۔ کھانا کھاتے وقت وہ بسم اللہ پڑھتا ہے۔ ہر چیز میں وہ اللہ کو مد نظر رکھتا ہے، یہ اس کی عبادت ہے، یہ اس کی کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ، میں نے جو جن پیدا کیے ہیں نا، جو انسان پیدا کیے ہیں، وہ اپنی عبادت کے لیے پیدا کیے۔ تو نافرمانی جو ہے، بندہ عبادت سے نکلتا ہے نافرمانی سے، یہ میری بات نوٹ رکھے۔ نافرمانی بندے کو بالکل نہیں کرنی چاہیے۔ جو بندہ نافرمانی کرتا ہے عزیز طلبہ، اس وقت وہ عبادت سے نکلا ہوتا ہے۔ اور جو بندہ اپنی سوچ کو پازیٹیو کرتا ہے، مثبت کرتا ہے، اور اس کے دل میں ہر وقت اللہ کا خوف رہتا ہے، اور وہ کوشش کرتا ہے کہ میں اپنے اللہ کو راضی رکھوں، اور مجھ سے کوئی ایسا کام نہ ہو جس سے اللہ کی ناراضگی کا خطرہ ہو، وہ بندہ ہر وقت عبادت میں ہے۔ یہ پتا آپ کو، اس کا لیٹنا بھی عبادت ہے، اس کا جاگنا بھی عبادت ہے، اس کا دکان پہ بھی بیٹھنا عبادت ہے، اس کا ورک پلیس پہ بھی بیٹھنا عبادت ہے، وہ موٹر بائک پہ گاڑی پہ جا رہا ہے، وہ عبادت ہے، کیونکہ وہ ڈر گیا ہے، اس نے یہ ڈیسیجن لے لیا ہے کہ میں نے کوئی کام نہیں کرنا جس سے اللہ کی ناراضگی ہو، اور میں نے ہر وہ کام کرنے کی کوشش کرنی ہے جس سے اللہ خوش ہوتا۔ اس اثناء میں عزیز طلبہ اگر غلطی ہو جاتی ہے، خطا ہو جاتی ہے، گناہ ہو جاتا ہے، وہ اس کا دل لرزتا ہے، وہ معافی مانگ لیتا ہے۔ تو جو بندے کا دل لرز جائے، جو بندہ پشیمان ہو جائے، جو اپنی نیکی بدی سے جو ہے وہ ڈسٹرب ہو جائے اور معافی مانگ لے، وہ ایسے ہی اس نے گناہ نہیں کیا، وہ گناہ سے معافی ہو جاتی ہے عزیز طلبہ۔ لیکن جان بوجھ کر گناہ کرنا، اس کی پکڑ ہے۔ جان بوجھ کر گندے خیالات دل میں لانا، اس کی بھی پکڑ ہے عزیز طلبہ۔ یہ نہ سوچے کہ گندے خیالات ہیں تو کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ جان بوجھ کر گندی جگہ پہ آنکھوں کو لگانا، یہ بھی جو ہے وہ زبردستی کا گناہ۔ جان بوجھ کر گندی باتیں سننا، یہ سخت گناہ ہے اور زبردستی کا۔ تو اسی طرح ہر چیز جو بندہ خود کرتا ہے نا، تو وہ اس سے پوچھا جائے گا، اس کو پھر پتہ کیا جائے گا کہ تم نے یہ گناہ کیوں کیا۔ جو سہون گناہ ہو جاتا ہے، اللہ تعالیٰ وضو کے بہانے، نماز کے بہانے، روزے کے بہانے، اسی طرح ذکر کے بہانے،
معافی اللہ سے مانگی جاتی ہے، اس کے بہانے معاف کر دیتا ہے. اس لیے کوشش کریں کہ کبھی بھی عزیز طلبہ جان بوجھ کر گناہ نہ کریں. یہ جان بوجھ کر گناہ جو ہیں یہ جان لیوا ہیں، آپ کو نہیں پتا، مار ڈالنے والے ہیں. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کوئی معبود نہیں سوائے میرے کے. اور اللہ فرماتے ہیں وہ میں جانتا ہوں پوشیدہ چیزوں کا. پوشیدہ کسے کہتے ہیں؟ جو نظر نہیں آنے والے. جو اللہ نے عزیز طلبہ جو کچھ بنا دیا نا، تو اللہ نے بنایا ہے نا اس کو، تو جو بنانے والا وہ جانتا ہے. بظاہر ہمیں محسوس ہوتا ہے کہ یہ نیچے ہے چیز، یہ سائڈ پہ ہے، یہ نظروں سے اوجھل ہے، لیکن عزیز طلبہ بنانے والے کے نظر سے اوجھل نہیں ہوتی. عزیز طلبہ جو پہاڑ ہے نا، اس کے اندر بھی جو مخلوق ہے، کیڑے وغیرہ حشرات الارض ہیں، ان کی جو موومنٹ ہے نا، چلنا آنا جانا، خوراک اکٹھا کرنا، اس کا بھی اللہ کو علم. جو چیونٹیاں بلوں میں جاتی ہیں نا اناج اٹھا کے، ان کا بھی پتہ اللہ. اور جو چیونٹیاں باہر آتی ہیں ان کو بھی جانتا ہے. ہر ذرے ذرے کو اللہ تعالیٰ جانتا ہے. یہی چیز ہے کہ ہر پوشیدہ چیز اللہ کے لیے پوشیدہ نہیں. اور ظاہر کو بھی اللہ تعالیٰ جانتا ہے. ظاہر کیا چیزیں ہیں؟ ہماری حرکات، ہمارا آنا جانا، ہمارا ہاتھوں کو ہلانا، ہمارا جو ہے قدم اٹھانا، یہ سارا اللہ کو پتہ ہے کہ کیا ہو رہا ہے. اس لیے یہاں اس آیت میں وعدہ کیا جا رہا ہے کہ وہ خالق کائنات ایسا نہیں ہے کہ بنا کے بے فکر ہو گیا، اس کو اب کوئی پتہ نہیں. وہ ہر اینگل سے جاننے والا ہے، ہر ایک چیز کا اس کو بخوبی علم ہے. اور وہ پوری طرح اپنے آپ کو دنیا کے حوالے سے اس نے رکھا ہوا ہے، ساری کائنات کے حوالے سے رکھا ہوا ہے. اور آپ کو پتہ ہے اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں؟ اللہ لا الہ الا الحی القیوم لا تاخذہ سنۃ ولا نوم. نہ مجھے نیند آتی ہے نہ اونگ آتی ہے. نہ ہی اونگ آتی ہے نہ ہی نیند آتی ہے. اس کا مطلب کیا ہے کہ مجھے ساری پکڑ میرے پاس ہے. میں نہ سوتا ہوں نہ اونگ آتی ہے. یہ دیکھ لو تمہارا خالق وہ ہے جو ہر چیز کو سمجھتا ہے. اس لیے کہیں غلط فہمی میں نہ رہے نا کہ یہ گناہ کر لوں گا تو مجھے کون دیکھنے والا؟ اللہ ہوتا ہے. حدیث میں آتا ہے عزیز طلبہ کہ جہاں پر دو ہوتے ہیں نا، دو، وہاں پر تیسرا ہوتا ہے. کون سا ہوتا ہے؟ رب. تیسرا اس کا رب موجود ہے. اس لیے ہمیشہ ذہن میں رکھ کے چلیں کہ میری آنکھ میں اگر کوئی خیانت آتی ہے نا میری آنکھ میں، تو اللہ کہتا ہے میں اس کو جانتا ہوں. دل میں کوئی بات آتی ہے نا 2 نمبر والی، ابھی اس کے اندر پیدا ہو رہی ہوتی ہے، عزیز طلبہ اللہ اس کو جانتا ہے. تو بتائیں ہم کہاں باہر نکل سکتے ہیں؟ تو اللہ تعالیٰ ہمیں جو ہے وہ اس طرح کی سوچ عطا فرمائے اور ایمان ثقہ عطا فرمائے. واخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.